الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، جس کی شان انتہائی بلند ہے، جو اکیلا اور یکتا ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ خود کسی سے جنا ہوا ہے. وہ اکیلا ہی احسان کرنے والا محسن ہے اور اس کے احسانات کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. وہی توفیق عطا کرتا ہے نیک اعمال کی، بھلائی کی، اور اس کی رحمت کے بغیر کوئی شخص بھلائی پر استقامت اختیار نہیں کر سکتا ہے. اس سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما اور پاکیزہ زندگی پر، حیا والی زندگی پر استقامت عطا فرما. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارا عنوان، ہمارا موضوع نیکیاں نقصان میں، آج اس کا دوسرا حصہ ہے. گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کی تھیں. نیکیاں یقیناً انسان کے لیے، بالخصوص مومن کے لیے سب سے قیمتی خزانہ ہے، اور آپ دنیا میں اپنے قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. کہیں اس کے لیے تالے بنتے بنواتے ہیں، کہیں پر کیمرے لگواتے ہیں، کہیں پر آپ گارڈ کھڑے کرتے ہیں، اور جتنا قیمتی خزانہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ آپ کے لیے، آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کا حصار اور مضبوط کریں. سچ تو یہ ہے، اور آپ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں، کسی عزیز دوست، کسی عزیز پیارے ساتھی، بھائی، رشتہ دار کے بارے میں خبر ملے کہ اسے ڈاکوؤں نے روک لیا ہے، تو آپ دل ہی دل میں خواہش کرتے ہیں کہ ڈاکو اس کا سب کچھ لے جائیں، اس کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں. اسی طرح آپ اس شخص سے بھی اظہار ہمدردی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جان بچی 100 لاکھوں پائے، آپ ٹھیک ہیں تو مال سارا واپس آ جائے گا، آپ کو کچھ ہو جاتا تو یہ زیادہ بڑا نقصان تھا. کیونکہ آپ کی نظر میں مال کی حیثیت کم ہو جاتی ہے اور جان کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. اور جس کا مال لٹتا ہے وہ بھی اسی پر تسلی اور اسی پر کفایت کرتا ہے کہ چلو میری جان تو بچی، کوئی بات نہیں اگر میرا مال لٹ گیا ہے، میرا موبائل، میرا والٹ، میرا پرس گم ہو گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، میری گاڑی، میرا موٹر سائیکل انہوں نے چھین لیا، کوئی بات نہیں، میں زندہ ہوں، یہ سب کچھ واپس آ جائے گا. آخرت کے حوالے سے مومن کے پاس جو سرمایہ، جو زاد راہ، جو خزانہ ہے،
وہ اس کے نیک اعمال ہیں، اور اگر وہ نیک اعمال وہاں پہنچنے سے پہلے لٹ جائیں، وہاں جانے سے پہلے ہتھیا لیے جائیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ ایسا سفر ہے جس سے واپسی کوئی نہیں ہے، ایسی وادی ہے جس میں آپ کا کوئی تعلق آپ کے کام نہیں آنے والا ہے کہ آپ کا سرمایہ لٹ گیا تو کوئی بھائی کوئی رشتہ دار آپ کو کچھ مدد فراہم کرتے، گویا آپ کے پاس جو تھا وہی اول و آخری آپ کا سرمایہ حیات ہے، اگر وہ بچ گیا تو آپ کے بچ نکلنے کے امکانات ہیں، اور اگر وہ ناکام ہوا بچنے میں، لٹ گیا، تو آپ ایسے تہی دست ہیں اور ایسے مفلس ہیں جس سے بڑا کوئی مفلس نہیں ہوگا۔ اسی لیے اعمال پر استقامت اور اپنی نیک اعمال کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم اور تربیت دی ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ کہیں آپ نے نیک اعمال میں جلدی اور تعجیل کرنے کا حکم دیا کہ جلدی سے، اس سے پہلے کہ فتنے آ پڑیں، اس سے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ یہ بات لازم ہے کہ اعمال، خاص طور پر نیک اعمال، ہم وقت خطرے میں گھرے رہتے ہیں۔ ہمارا دشمن انتہائی خوفناک دشمن ہے، اور اسے معمولی مت سمجھیں۔ اس نے اپنے خالق کے سامنے یہ چیلنج لیا ہوا ہے کہ میں ان سب کو دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے ان کی نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش کروں گا، انہیں تمہارے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کی فوج بہت بڑی فوج ہے، اور بیرونی فوج سے آدمی لڑنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، اگر کوئی اندر دشمن چھپا بیٹھا ہو وہ زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے دشمن کو ہم سب کے اندر ایک دشمن، ایک ساتھی فراہم کیا گیا، جس کو قرآن نے قرین کہا۔ ہم سب کے اندر ایک قرین رہتا ہے، ایک شیطان رہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسے ہمارے اندر سے بھی مدد ملتی ہے، اور زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ سارا زمانہ، یہ ساری دنیا میرے اور آپ کے لیے شہوات کے ساتھ سجا کر، بیرونی ماحول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اتنے خوفناک دشمن سے بچنے کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی، ماں سوائے ایک طاقت کے، ایک قدرت کے، اور وہ ہمارے خالق کائنات ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور اس کے لطف و کرم کی بارش ہم پر برستی رہے، تو پھر یہ دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ پھر ایک جملہ ہی کافی ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر یہ دشمن آپ پر حاوی نہیں ہوتا۔ ابھی انہی دنوں میں یہ جو بیماری آئی کرونا، تو اس نے سب سے بڑا نقصان کیا کیا کہ یہ آپ کے اندر، وجود کے اندر جو لڑنے والے جراثیم ہیں، بیرونی حملہ آوروں کے خلاف جو مدافعت کرتے ہیں، اس کو کمزور کیا۔ ایمان اندر اور بیرونی طور پر جو دشمن آپ پر حملہ آور ہے، اس سے لڑنے کے لیے وہ قوت مدافعت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ اعمال صالحہ کے ساتھ۔ اور یہ کمزور کب پڑتا ہے؟
جب آپ اعمال صالحہ کو چھوڑ دیتے ہیں، نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ قوت مدافعت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آخری سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ باہمی عمل ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اس لیے ہم پر فرض ہے، اس لیے ہم سب پر لازم ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ کوئی بات نہیں، یہ بیمار ہے تو ہوتا رہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو یاد رکھیے پورا معاشرہ بیمار پڑ جائے گا۔ آج کل تو آپ نے خاص طور پر اس کا تجربہ کیا، آپ دوسرے کی بیماری سے بچنے کے لیے اپنا ناک منہ سب کچھ ڈھانپ لیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے دوسرے کی بے حیائی آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ دوسرے کی بے ایمانی آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ دوسرے کی خیانت آپ کو متاثر نہیں کرتی؟ دوسرے کی چوری، دوسرے کی دغابازی آپ کو متاثر نہیں کرتی؟ ہم سب نے مل کر یہ معاشرہ اور یہ ماحول بنایا ہے۔ اگر اس معاشرے میں 80-90% لوگ دغاباز ہو جائیں اور باقی جو 10% بچ جائیں، وہ نیکی کی دعوت نہ دیں، برائی سے منع نہ کریں، وہ بھی کہیں کہ کوئی بات نہیں، ان کا کام ہے، ہم تو نہیں کرتے، تو یاد رکھیے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبروں کی زبان سے بنی اسرائیل کے ان علماء پر لعنت کروائی گئی جو لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور انہیں برائی سے نہیں منع کرتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے ان انکار کرنے والوں پر، بنی اسرائیل تو کافر نہیں تھے، تو کفروا کیوں استعمال کیا کہ جزوی انکار کرنے والے تھے، ان انکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی داؤد اور عیسیٰ کی زبان سے۔ کس لیے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، جو حد سے بڑھ گئے نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے۔ کون سی نافرمانی کی؟ قرآن کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہ ان منکرات سے جن سے منع کرنا ان کی ذمہ داری تھی، ان سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ بات ہمارے معاشرے پر کہاں آئے گی؟ کیا ہم منع کرتے ہیں؟ کیا ہم اس عمل میں علماء کے ساتھی بنتے ہیں؟ یا خود علماء آج انکار منکر کی جرت رکھتے ہیں؟ اگر آپ یہ نہیں کرتے، آپ برائی کے سامنے بند نہیں باندھتے اور خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، تو بنی اسرائیل پر جس بات کی وجہ سے لعنت کی گئی، کیا خیال ہے آپ رحمت کا موجب بنیں گے؟ آپ کو سنایا جا رہا ہے نا، بنی اسرائیل پر لعنت سنائی جا رہی آپ کو کہ اگر آپ نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، نیکی دعوت دینے سے بھی بچتی ہے، نیکی دعوت دینے سے بھی بچتی ہے، اور لوگ نیکی اختیار کرتے ہیں۔ آپ جب نماز کی دعوت دیتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ آپ نمازیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ جب ٹھیک نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں تو آپ صحیح نماز پڑھنے والوں کو صحیح نماز پڑھنے کی طرف راغب کرتے ہیں، نیکی کے بڑھنے اور بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بیلنس پڑتا ہے۔ اور اگر آپ خاموش رہیں کہ مجھے کیا پرواہ ہے، تو یاد رکھیے برائی کے سامنے، غلطی کے سامنے، کوتاہی کے سامنے اگر آپ بند نہیں باندھیں گے تو یہ کوتاہی آپ کے گھر کا بھی رخ کرے گی اور یوں اعمال برباد ہوں گے۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يعذب العامة بعمل خاصۃ، اللہ عام لوگوں کو کسی خاص گروہ کے خاص عمل کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم، حتیٰ کہ ان کے درمیان منکرات پھیل جائیں اور وہ ان منکرات کو دیکھ کر وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنكِرُوهُ، ان کو روک سکتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں کہ ان منکرات کے سامنے، ان برائیوں کے سامنے بند باندھیں، فَلَا يُنكِرُوهُ، لیکن وہ بند نہیں باندھتے ہیں، وہ اپنی ذات، اپنی جان، اپنا گھر، اپنا مسلک، اپنی مسجد بچاتے ہیں۔ فَلَا يُنكِرُوهُ، جب وہ اپنی اپنی کرنا شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے جہنم جانے سے اور دوسروں کے برباد ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ، تو اللہ پھر خاص و عام سب کو عذاب کا شکار کر دیتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ جس بات کے سبب اور جس کوتاہی کی وجہ سے انبیاء کی اولاد پر لعنت ہو رہی ہے، انبیاء کی اولاد ہے نا بنی اسرائیل، انبیاء کی اولاد پر لعنت ہو رہی ہے، میں اور آپ اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ کر لیں تو کیا خیال ہے ہمارے معاشرے پر رحمت ہوگی؟ سمجھیے اس بات کو۔ اور جس پر نبی لعنت کر دے، اللہ لعنت کر دے، اس کے اعمال بچ جائیں گے؟ اس کے اعمال کی کوئی حیثیت باقی رہے گی؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کچھ اعمال پر لعنت فرمائی، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور جس عمل پر لعنت کی جاتی ہو اس عمل کے کرنے والے ملعون کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ عمل ایک ہو چاہے، باقی سب نیکیاں کرتا ہو، لیکن ایک عمل ایسا کرتا ہو جس پر اللہ یا اس کے رسول کی لعنت ہو، ملعون پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے۔ اور ملعون اللہ کے نبی نے منع فرمائی اسی لیے کہ کسی جانور کو بھی لعنت مت کرو، کہ جب تم کسی جانور کو لعنت کرتے ہو تو اس کی نحوست پھیل جاتی ہے، اور اگر انسان ہی ملعون ہوں، انسانوں میں طبقات ہی ملعون ہوں، پورا پورا طبقہ ملعون قرار پائے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق لعنت زدہ لوگوں کی ایک فصل اگائے، تو کیا خیال ہے ان کی موجودگی سے آپ اور میں رحمت کا سبب بن سکتے ہیں، یا ہماری وجہ سے رحمت آئے گی اور وہ معاشرے کو متاثر نہیں کریں گے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی معروف روایت ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کن پر؟ میں آپ کو گواہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے، اللہ لعنت کرے، کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت کا، سجدہ کا بنایا۔ گویا وہ یہود و نصارہ جو انبیاء کی عبادت کرنے والے ہوئے، انبیاء کی قبروں پر سجدہ گاہ بنانے والے ہوئے، ان کے اعمال برباد ہوتے۔ مسلمانوں کے بارے کیا خیال ہے؟ جس عمل کی وجہ سے علت وہی ہے، جس عمل کی وجہ سے یہود و نصارہ ملعون قرار پائے ہوئے، وہ اگر امت مسلمہ کرتی ہو
کیا اتنے ہی نبی تھے ان میں جتنے ہمارے ہاں نام نہاد ولی ہیں؟ تعداد کم تھی. یعنی انہوں نے عیسیٰ، نصارہ کا نبی کون ہے؟ عیسائیوں کا نبی کون ہے؟ عیسیٰ. دوسرا کوئی نبی عیسائیوں کی طرف آیا؟ گویا عیسائیوں نے ایک نبی کی قبر جو ہے بھی نہیں، اس کو اپنے لیے عبادت خانہ بنایا، اس کو اپنے لیے مسجد بنایا، اس میں سجدہ کیا، یعنی اللہ کے ساتھ صرف ایک نبی کے ذریعے سے شرک کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کروائی گئی. مجھے بتلاؤ میرے پاکستان کی کون سی گلی، کون سا محلہ ہے جہاں شرک نہیں ہوتا، جہاں شرک گاہیں قائم نہیں ہیں؟ وہ تو ایک نبی ہے نا، اکیلا. اس کو کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اور یہاں ہر ایک مجاور کے بارے، ہر ایک مرنے والے کے بارے عقیدہ گھڑا گیا کہ یہی اصل میں خدا ہے، یہ خدا بن کر ہی زمین پر آیا ہے، زندہ ہو یا مردہ. حالانکہ ہمارے لیے تو بات اور کھولی گئی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبر پختہ بنانے سے، پکی قبر بنانے سے. اب بہانے سننا ذرا، یہ آپ کے ارد گرد قبرستان ہے، دیکھیے گا کہ یہ کافروں کے قبرستان ہے، اور اوپر کلمہ بھی اسی نبی کا لکھا ہے جس کا حکم یہ ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، قبر پکی. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اس پر کوئی عمارت نہیں بنانی. وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اس پر مجاور بن کر بیٹھ جانا یہ بھی منع ہے. تو کون کون سے اڈے بتلاؤں جہاں مجاورین کی کثرت، جہاں مخصوص رنگ پہن کر اس خاص قبر کے اور صاحب قبر کے اس کے کشف و کرامات کی داستانیں سنانے والے، وہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اور پھر سمجھیں کہ یہ اصل اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اسلام تو یہ نہیں، اسلام تو یہ ہے جو رسول اللہ فرما رہے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ. اللہ کے نبی تو منع کر رہے، نہ پکی قبر بنے گی. گویا اس وقت بھی بنتی تھی، اسی لیے آپ نے منع فرمایا. آپ نے منع فرمایا کہ کوئی اس پر مجاور بن کر نہیں بیٹھے گا. گویا اس وقت بھی یہ شرک ہوتا تھا، آپ نے منع فرمایا کوئی عمارت نہیں بنائے گا. گویا اس وقت بھی بنتی تھی، اسی لیے منع فرمایا. آج کوئی تقدس کے نام پر، اولیاء کے نام پر اور انہی شرک گاہوں کے اوپر اللہ کی توحید کے کلمات لکھے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ظلم. تو سن لیجئے، جو رسول کی زبان سے ملعون قرار پائے اس کا کوئی عمل باقی نہیں بچے گا. ہم کسی طبقے کو، کسی گروہ کو، کسی مسلک کو نام لے کر اس کے خلاف کوئی فتویٰ جاری نہیں کر رہے، لیکن یہ وہ اعمال ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور یہ وہ عمل ہے جس کی بنا پر یہود و نصارہ کو آخری دن بھی، حتیٰ کہ آخری سانسوں میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا دی. فرمایا قاتلہم اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہود و نصارہ کے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا. یہ بات آخری دمے میں، آخری لمحے میں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ صحابہ جان لیں اس بات کو کہ میری قبر پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور ابھی
نعرے لگائے جاتے ہیں، ایک دفعہ ہمارے پاس گنبد خضرا آئے تو ہوگا یہ انشاءاللہ میرے نبی کی دعائیں پوری ہوں گی، کیونکہ میرے نبی نے کہا اللہم لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسی بتگاہ نہ بنانا جس کی عبادت ہو، مجھے یقین ہے وہاں کوئی بھی حکومت آ جائے انشاءاللہ وہاں تمہاری مجاورت کا سلسلہ نہیں چلنے والا ہے، میرے نبی کی دعا پوری ہوگی انشاءاللہ، کسی اور کی۔ ہمیں حکومتوں سے غرض نہیں، ہمیں رسول اللہ کے الفاظ اور آپ کی دعاؤں پر یقین ہے۔ آپ نے دعا کی اللہ میری قبر کو بتگاہ نہ بنانا، وہاں کوئی مجاور بن کر نہیں بیٹھے گا، نہ وہاں کبھی تجارت ہوگی قبر کی انشاءاللہ۔ پھر فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کسی پر، فرمایا اللہ لعنت کرے اس شخص پر من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے، کسی اور کے لیے ذبیحہ کرے۔ آپ جب یہ حدیث سناتے ہیں تو تعویل یہ کی جاتی ہے کون کرتا ہے؟ کوئی بھی تو اللہ کے نام کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں لیتا، کہاں کرتے ہیں؟ تو ہم پھر پوچھتے ہیں وہاں لینے کیا جاتے ہو؟ وہیں جا کر کیوں بانٹتے ہو؟ اپنے محلے میں کیوں نہیں بانٹتے ہو؟ اپنے شہر میں کیوں نہیں رہتے ہو؟ اپنے خاندان کو بلا کر اس کے یتیموں مسکینوں اور غریبوں کو کیوں نہیں کھلاتے ہو؟ اٹھا اٹھا کر ایک آدمی پشاور سے اپنی دیگیں اٹھا کر یہاں کیوں لاتا ہے؟ یہاں والا اٹھا کر بڑی سرکار کے پاس کیوں جاتا ہے؟ وہاں والا اٹھ کر وہ عبداللہ غازی کے مزار پر کیا لینے جاتا ہے؟ یہی ہے اصل میں نیت، یہ ہے نام تو اللہ کا لیتے ہو لیکن خوشنودی غیروں کی چاہتے ہو۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، غیر کے نام پر نظر و نیاز۔ نظر کس کے لیے ہے؟ تمہیں نہیں یاد تو مریم کی ماں سے سیکھ لو جو کہتی انی نظرت للرحمن، میں رحمان کے لیے نظر کرتی ہوں، ما فی بطنی محررہ، میرے پیٹ میں جو بھی ہے بچہ ہے بچی ہے، میں اپنے رحمان کے نام پر اس کو نظر کرتی ہوں۔ نظر کیا کیا تم نے؟ اعمال کو مشکل بنایا، خوفناک بنا کر پیش کیا۔ اللہ اکبر، یہ کس نے ترغیب دی؟ میرے نبی کی سنت تو نہیں تھی کہ وہ چلے کاٹے۔ اگر رسول اللہ نے کسی غار میں جا کر اپنے آپ کو کسی رسی سے نہیں لٹکایا تو اب کوئی 12 سال لٹکا رہے یا 1200 سال، اس کا یہ عمل کبھی قابل قبول ہو سکتا؟ اس لیے کہ عمل تو وہ قابل قبول ہوگا جو رسول اللہ کی سنت پر ہو۔ اگر رسول اللہ کی سنت پر نہیں، اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے ماموں نے عید والے دن، عید الاضحیٰ کے دن بکری ذبح کر لی، قربانی کر لی، لیکن نماز عید سے پہلے، نماز عید سے پہلے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا احببت ان تکون شاتی اول ما یذبح فی بیتی، میں چاہتا تھا آج کھانے پینے کا دن ہے تو سب سے پہلے میرے گھر میں گوشت بنے، سب سے پہلے میرے گھر میں گوشت پکے، اس لیے میں نے ایسے کر لیا ہے، قربانی کی۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا شَاةُ اللَّحْمٍ، یہ گوشت تو ہو گیا ہے، گوشت ہے تمہارے لیے، گوشت کھاؤ۔ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن قربانی
قربانی نہیں ہوئی. کیوں؟ سنت ہے نبی کی کہ نماز پڑھی جائے گی، نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سنا جائے گا، دعا میں شریک ہوا جائے گا، اور اس کے بعد پھر قربانی ہوگی. اس عمل سے محدثین نے لکھا جو شخص صرف نماز پڑھ کے جا کے قربانی کر لے اس کی بھی قربانی مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خطبہ نہیں سنتا اور دعا میں شریک نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ 2 رکعت پڑھ کے بھاگ اٹھے اور سمجھے ہیں کہ شاید یہی 2 رکعت پڑھنا ان کے لیے لازم تھا، بلکہ دعا اتنی لازم تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حیض والی عورتیں بھی دعا میں شریک ہوں. لیکن یہ حیض والے مرد شریک نہیں ہوتے، ان کو حیضہ ہوا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سینکڑوں لوگ آئے بھی تاخیر سے اور جانے میں بھی جلدی. ایسی قربانی نہیں جو رسول اللہ کی سنت پر نہ ہو. تو وہ عمل جو رسول اللہ کے عمل سے متضاد ہو، متصادم ہو، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک اور شخص ہے، آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی جمعہ پڑھا رہے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا آ کر، کچھ دیر کھڑا رہا. نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، سوچا بھی بیٹھ جائے گا، وہ نہیں بیٹھ رہا. تو آپ نے لوگوں سے کہا، اس سے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ وہ چپ رہا، جواب ہی نہیں دیا. جب وہ چپ رہا تو لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اس نے نظر مانی ہے. کیا نظر مانی؟ نظر ان یقوم ولا یقعد، یہ کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں، ولا یستظل، یہ سائے میں نہیں جائے گا، ولا یتکلم، کلام نہیں کرے گا، ویصوم، اور روزہ رکھے گا. کتنی چیزیں ہیں؟ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں نہیں جائے گا، کلام نہیں کرے گا، روزہ رکھے گا. یہ نظر مانی اس نے. اور لوگوں کو قبروں میں لٹا کر چلے کاٹنے والوں، جھوٹے وظیفے اور اورات بتانے والوں، اعمال کو مشکل بنایا تم نے. جو عمل رسول اللہ کی سنت سے خالی ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہاں مفسرین نے کہا یہ جو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ کے عمل پر عمل نہیں کرتے ہیں. ان کے اعمال تو بڑے ہوں گے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ خیال کریں گے ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے چنگے کام کر رہے ہیں، ہم سے بہتر کیا کرتے ہیں. کاش شام مغرب کے وقت وضو کرتا ہے، عشاء کے وقت وضو کرتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے اور اسی سے فجر ادا کرتا ہے. کتنے سال؟ کہا 40 سال ایسا کیا. اور بدبختو اللہ کے نبی رات کو قیام بھی کرے اور سوئیں بھی. میرے نبی سوئیں تو اٹھ کر وضو کریں، جبکہ ناپاکی آپ کے قریب بھی نہ ہو. جبکہ میرے نبی کہیں میری آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، اس کے باوجود بھی ابن عباس کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے ہاں گیا، رات دیکھوں نبی پاک کیسے گزارتے ہیں. میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے رات کے ایک وقت اٹھے، وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ لیٹ گئے، سو گئے. جب آپ اٹھے تو آپ کے برتن میں پانی بھرا ہوا تھا. آپ نے پوچھا میمونہ یہ برتن تم نے بھرا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میں تو اٹھی نہیں. پھر کہا یہ ہمارے ننھے مہمان نے ہمارے لیے پانی بھرا، اس کو بلایا. تم نے پانی کیوں بھرا؟ اس لیے کہ آپ نے اٹھ کر وضو کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو مشقت نہ ہو. میرے نبی نے اپنے پیارے بھائی کی اس محبت پر آپ نے ان کو ایسی دعائیں دی کہ ابن عباس حبر الامہ قرار پائے، امت کے سب سے بڑے عالم بن گئے. لیکن یہاں بات جو ثابت ہوئی، اللہ کے نبی لیٹیں، اللہ کے نبی سوئیں، اللہ کے نبی جاگے تو وضو کریں، اور تو کہتا ہے کہ فلاں نے 40 سال
वुजू ही नहीं टूटा उसका। आमाल को मुश्किल बनाया तुमने। तभी लोग भागते हैं कि ये दीन कोई काबिल अमल दीन नहीं लगता है। तभी लोगों के लिए मुश्किल, तभी मुश्किल। मेरे नबी ने जुराबों पर मसा किया या नहीं? मेरे नबी ने जूतों पर मसा किया, मौजों पर मसा किया। तुमने कहा जुराबें ऐसी होनी चाहिए जिसमें से दिखाई कुछ ना देता हो, इतनी मोटी हूं कि उनमें पानी दाखिल ना हो। कैसे बहाने घड़ते हो? सीधी सीधी सुन्नत क्यों नहीं मानते हो? सीधे सीधे अल्फाज में हदीस को क्यों नहीं कबूल करते हो? आमाल को मुश्किल क्यों बनाते हो? इसने मुश्किल बनाया। मेरे नबी फरमाते हैं, मुर, इसे हुक्म दो, अयतकल्लम, इसे कहो बात करे, वलियस्तजिल, इसे कहो साए में बैठ जाए, वलियकुद, और इसे कहो नीचे बैठ जाए, वलियुतिम्म सौमहु, और हां इसके नजर में सिर्फ एक काम ठीक है कि रोजा रखे, इसे कहो रोजा पूरा कर ले, बाकी सारे काम छोड़ दे। झूठी नजरें लेने वाले, झूठी नजरें लेने वाले, इनके अमाल सही रह सकते? क्योंकि अमाल उसके कबूल होंगे जो रसूलुल्लाह के अमल पर करेगा। फिर आगे बढ़िए। तीसरी बात, अल्लाह अकबर, फरमाया लानल्लाहु मन लाना वालिदैहि, अल्लाह उस पर लानत फरमाए जो अपने वालिदैन पर लानत करता है। वालिदैन पर ऐसे भी बदबख्त होंगे, हां है ऐसे बदबख्त। और याद रखो, मां बाप वो हस्ती हैं जिनको जो दो वही लौटता है, जिनको जो दो वही लौटता है। दुआएं देते हो तो दुआएं लौटती हैं, एहसान करते हो तो एहसान लौटता है। हत्ता के वालिदैन अपने नहीं किसी दूसरे के भी हूं और तुमने गाली दे दी, अल्लाह की कसम मेरे नबी ने कहा, रगीम अनफुहु, रगीम अनफुहु, रगीम अनफुहु, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जो अपने मां बाप को गाली देता है। पूछा गया अल्लाह के नबी ऐसा कौन बदबख्त जो अपने मां बाप को गाली दे? कहा जब ये दूसरे के मां बाप को गाली देता है तो वो गाली पलट कर इसके मां बाप को जाती है। यानी वालिदैन ऐसी मुकर्रम हस्तियां हैं कि किसी दूसरे के मां बाप की तौहीन करने पर भी तौहीन ही लौटती है। और जो वालिदैन पर लानत करे, जो मलामत करे, जो शर्मिंदा करे, ये मलऊन है। और जो मलऊन है इसके अमाल काबिल कबूल नहीं होंगे। फिर अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया, सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल मिनहुम सर्फुम वला अदला, तीन ऐसे बदबख्त हैं जिनकी इबादत फर्ज हो या नफल ये कबूल ही नहीं होती। फर्ज गोया फर्ज भी पढ़ता है और नफल भी पढ़ने वाला है। इस हदीस का मतलब क्या? फर्ज भी पढ़ने वाला है, नफल भी पढ़ने वाला है। वो कौन से तीन काम है जिनके करने की वजह से ना फर्ज कबूल हो रहा है ना नफल कबूल होता है? अमल बर्बाद हो रहा है, पढ़ रहा है, थक रहा है। पहला, आकुल, वालिदैन का नाफरमान। आकुल, आप कहते हैं काटने वाले को, आप कहते हैं तोड़ने वाले को। वालिदैन से रिश्ता तोड़ दिया, वालिदैन को पूछता ही नहीं है, उनसे सलाम ही बंद कर दिया, उनके चेहरे की तरफ देखना पसंद नहीं करता। घर क्या बदला? अपनी सारी तवज्जो ही बदल डाली। शहर क्या बदला? मुल्क क्या बदला? मां बाप से गाफिल हुआ। आकुल, यह भी एक नाफरमानी है। वालिदैन से बेखबर हो जाना, जानबूझकर वालिदैन को छोड़ देना, ताल्लुक तोड़ देना, ये है नाफरमान। और नाफरमान वालिदैन का नाफरमान।
اب روزہ رکھ رہا ہے لیکن قبول، اب زکات دے رہا ہے لیکن قبول، یہ فرض ہے نا، صرفم ولا عدل، اب زکات دے رہا ہے لیکن قبول، حج کر رہا ہے قبول، عمرے کری جائے قبول ہونے، کیوں؟ اللہ کے رسول نے حکم جاری کر دیا کہ یہ ان میں بدبخت ان میں ہے جن کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ واپس آ کے والدین کو نہ منائے، جب تک کہ واپس والدین کے قدموں میں نہ بیٹھے۔ اور دوسرا ومنان، احسان کرتا ہے اور پھر جتلاتا ہے، لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، باتوں باتوں میں سناتا ہے کہ میں نے کیا، میں نہ کرتا تو کون کرتا، میں نہ دیتا تو کون دیتا، منان ہے۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں اللہ کی صفت بھی منان ہے، اللہ کی صفت بھی، اور وہ تمہیں کیا کچھ دیتا ہے مگر جتلاتا، کتنا کچھ دیتا ہے لیکن جتلاتا، اور وہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، او ایمان کا اظہار کرنے والوں، اپنے صدقات کو باطل نہ قرار دے لو، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کر لو، کس وجہ سے؟ بالمنی، احسان جتلا جتلا کر، لوگوں کو شرمندہ کر کر کے، والعذا، تکلیف دے کر، اس پر احسان بھی کیا پھر اس کو تکلیف بھی دی۔ اور عذا، یہ جو ایذا ہے یہ بدنی نہیں، صرف زبان سے نکلی ہوئی باتیں بھی ایذا کا سبب ہیں، تو ایذا یہ بھی ایذا ہے، ہاتھ والی ایذا تو اور بات ہے۔ اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کر دو۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کوئی بچتا ہے اس پاس، رکتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس پر فخر، جگہ جگہ بتلاتا پھرتا ہے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، فلاں کو فلاں موقع پر میں نے اس کی مدد کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تین لوگ وہ ہیں۔ تیسرا وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدْرِ، جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کا انکار کرتا ہے، شور ڈالتا ہے، اس کے بارے میں تعویلیں کرتا ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والا بھی ایسا ہے جس کی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ فرض نہ نفل۔ پھر آئیے، ایک طبقہ اور بھی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو آدمی کسی نجومی کے پاس گیا، اس سے کچھ پوچھا، اس سے کچھ خیال کیا ہے، چاہے وہ پیروں کی شکل میں ہو، عاملوں کی شکل میں ہو، رملوں کی شکل میں ہو، قیافہ شناسوں کی شکل میں ہو، پامستوں کی شکل میں ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی اخبار پر آج کا دن کیسے گزرے گا پڑھتا ہے، اپنا سٹار تلاش کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے تلاش؟ کیونکہ دل میں یہ سوال ہے کہ آج کیسا گزرے گا۔ حدیث کہتی من اتی عرافا فسألہ، پھر کچھ پوچھتا ہے، تصدیق تکذیب یہاں نہیں، ایک اور حدیث میں کہا پھر تصدیق بھی کرتا ہے، تو اس نے اس بات کا انکار کیا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ کس کا انکار ہوا؟ دین کا۔ یہاں کہا فسألہ، اگر سوال کر لے، صرف سوال کرنے پر لم تقبل صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتیں اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، صرف سوال کرنے سے۔ اور جو جادوگروں کے پاس جائے،
جو ان دعوے کرنے والوں کے پاس جائے جو کہے کہ میں جانتا ہوں، ہاتھ پکڑتا ہے اور کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے. کہا تم میں اتنے جن آ گئے ہیں. کس نے بتایا؟ ڈر جاؤ اللہ سے، جانے والے بھی اور بیان کرنے والے بھی. اور جو جائے اور پوچھ ہی بیٹھے، چیز گم ہو گئی، گاڑی گم ہو گئی، کہاں گئے ہو؟ فلاں صاحب بتا دے. کیسے بتاتے ہیں؟ پیر ہے، نورانی علم ہے ان کے پاس. اور بھائی نورانی علم نہیں ہے اس کے پاس شیطان ہے جو اسے کچھ خبر دیتے ہیں. اس کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت. کچھ گم ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ کس کے ذمے؟ تو پھر انتظار کرو کہ وہ تمہیں لوٹا دے، یا صبر کرو کہ وہ تمہیں اس کا بدلہ عطا کر دے. اور اگر اس پر کناعت نہیں کرتے اور مارے پھرتے ہو، پھر تلاش کر لو، جہاں سے ملتا ہے لے لو، پھر آئیے. اللہ اکبر. اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہم سے پوچھا، تدرون مل مفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی، وہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے. فرمایا سن لو، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے، یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا. مال دولت کی بات ہی آپ نے چھیڑی نہیں. یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو روزہ لے کر آئے گا، نماز لے کر آئے گا، زکات لے کر آئے گا. گویا نماز ساری پڑھنے والا ہے، روزے سارے رکھنے والا ہے، مال کو پاک کرنے والا ہے، نیکیاں اتنی زیادہ پہاڑوں کی مانند، اعمال بڑے اچھے ہیں، لیکن فرمایا آگے الفاظ سننے والے ہیں، وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ کچھ لوگوں کو گالی دی ہوگی. وَقَذَفَ هَذَا، کچھ معصوم عورتوں پر تہمت رکھی ہوگی. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کچھ کمزور لوگوں کا مال کھایا ہوگا. وَضَرَبَ هَذَا، کچھ لوگوں کو مارا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا. یہ اس حالت میں آئے گا تو اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا. اللہ اس کے بارے میں اس کی نیکیاں کمال، لیکن بندوں کے حقوق کی حق تلفی کرنے والا اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے تو اللہ پوچھیں گے اس سے کسی کا مطالبہ ہے؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، کسی کو گالی دی، کسی کو دھکا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کا مال لوٹا، کسی پر تہمت رکھی. یہ لوگ کھڑے ہوں گے یہ لوگ. غیبت کرنے والوں ذرا دھیان رکھنا، بدلہ چکایا جانے لگا ہے. اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی. سرمایہ ہی ایک ہے، وہاں پر سرمایہ ان کو دیا جا رہا ہے. گالی والے کو بدلہ دیا جا رہا ہے، جس کو مارا اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مطالبہ کرنے والے موجود ہیں. پھر ان کے گناہ لے کر اس کی گردن پر ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر. ثم طرح فی النار، اس کی گردن وہ بوجھ اٹھا نہ سکے گی، اٹھا کر اسی طرح گردن کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے مفلس، جس کے پاس نیکیاں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے.
یہی ہے نا چیزیں جس کی آپ شہادت دیتے ہیں کہ نمازی بڑا ہے، اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، افطار بھی کرواتا ہے، مال بھی دیتا ہے، لیکن جس کام سے باز آنا تھا وہ اس سے باز نہیں آتا، نہ اپنی زبان کو روکتا ہے نہ اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، تو قیامت کے دن پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ مفلس بن کر کھڑا ہوگا، مفلس، کنگال۔ اسی لیے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ بیمار ہیں اور آخری دن ہے آپ کی زندگی کے، اپنی وفات مبارکہ کے 3 دن پہلے مسجد میں آئے، بیٹھ گئے اور کہا کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہو، کوئی بدلہ ہو تو لے سکتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، غالباً اس نے کہا کہ 2 درہم مجھے آپ سے لینے ہیں۔ آپ نے کہا فضل بن عباس سے کہ اس کو دے دو، ادا کر دو۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے آپ سے بدلہ چکانا ہے۔ کس بات کا؟ آپ نے مجھے بدر کے دن میرے پیٹ پر تیر چبھویا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آ جاؤ اپنا بدلہ لے لو۔ وہ شخص کہتا ہے بدلہ تو برابری کے ساتھ لیا جاتا ہے، میرا پیٹ اس وقت برہنہ تھا، میں نے اوپر کچھ نہیں پہنا تھا، اور آپ نے تو قمیص پہن رکھی ہے۔ میرے نبی نے اپنا مبارک کرتا اٹھا دیا اور کہا آ جاؤ اپنا بدلہ لے لو۔ آپ نے اپنا کرتا اٹھایا ہوا اور وہ صحابی آپ کے ساتھ آ کر لپٹ گیا، آپ کے پیٹ پر بوسے دینے لگا۔ لیکن جو قیمتی بات یاد رکھنے والی کہ میرے نبی نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ کر سکتے؟ ہم اپنے محلے میں کھڑے ہو کر کبھی زندگی کے کسی لمحے پر کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں نے تمہیں جو ستایا مجھ سے بدلہ لے لو؟ اللہ اکبر! یہی وہ بات ہے جو سمجھانے کی ہے کہ عمل پاس ہونے کے باوجود لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ان باتوں کا خیال نہیں کیا جن باتوں کا خیال رکھنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا۔ وہ ان خوفناک وادیوں سے نہیں بچے جن سے اللہ کے نبی نے بچنے اور احتراز کرنے اور بچ کر نکل جانے کی دعوت دی تھی۔ وہ اس دشمن کو نہیں پہچانے جو دشمن ان کے اعمال، ان کے قیمتی خزانے کے پیچھے ہمہ وقت پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ خزانہ لبریز ہو جاتا ہے وہ کان میں آ کے ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، ایسا فخر ڈالتا ہے کہ تم نے تو کمال کر دیا نیکیوں میں، تم نے اتنی مسجدیں بنوا دی، تم نے اتنے ادارے بنوا دیے، تم نے اتنے کام کر دیے، اتنے ہسپتال بنوا دیے، اتنے عظیم کام تم نے کر دیے، تم سے عظیم آدمی تو دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ اور اگر یہ اس فتنے کا شکار ہوا تو اللہ کی قسم ہے ایک عمل بھی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی نیکیاں بچا لینے اور